السلام علیکم۔ شہر آشوب بائے امطل عزیز شہزاد، ایپیسوڈ 2۔ بس بھائی جان، آپ سے ہمیشہ یہی شکایت رہی، زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ نے ہم سے نہ اپنے درد بانٹے نہ خوشی۔ ناز بابی آپ کے درینہ دوست کی پسند تھی، حالانکہ ہمیں کتنا شوق تھا خود سے بابی پسند کر کے لانے کا، مگر خیر وہ تو ناز بابی تھی ہی اتنی من موہنی صورت کی کہ بھلا کون بد نصیب انہیں رد کرتا۔ پھر ان کی زندگی میں آپ نے شاید ایک آخری مرتبہ ہی ہمیں اپنے بچوں کی خوشی میں شریک کیا ہوگا۔ پھر جب آپ یہاں کراچی آ گئے تو ہم اس سے بھی گئے۔ میرے دل سے تو آج تک اس بات کا غم نہیں جاتا کہ آپ نے ناز بابی کے گزرنے کے بلکہ ان کی تدفین ہو جانے کے بعد ہمیں بتایا۔ بھلا ایسی غیرت کوئی اپنوں سے بھی برتتا ہے؟ نروٹھے لہجے میں کہتی یہ وقار صاحب کی چھوٹی بہن سائرہ تھی، جو اپنی چھوٹی بہن نعیمہ کے ساتھ کل ہی لاہور سے یہاں تشریف لائی تھی۔ سائرہ کے بڑے بیٹے فرحان ڈاکٹر تھے اور آج کل امریکہ میں ہوتے تھے۔ انہوں نے دونوں چھوٹی بیٹیاں اپنے سسرالی عزیزوں ہی میں بیاہی تھیں، جبکہ نعیمہ کا ایک بیٹا حدید پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا اور چھوٹی بیٹی رمشا جو انٹر کا امتحان دے کر فارغ تھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ سائرہ 3 سال پہلے بیوہ ہوئی تھی، سو اس لحاظ سے آج کل وہ بالکل فارغ تھی۔ البتہ نعیمہ کے شوہر امتیاز حسین کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی، سو وہ ساتھ نہیں آئے تھے۔ یہ سب اس وقت لیونگ روم میں بیٹھے لالی کے ہاتھ کی مزیدار سی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تبھی وہ یہ قصہ چھیڑ بیٹھیں۔ سائرہ جو پہلے ہی جبرن یہاں بٹھایا گیا تھا نے بے چینی سے ان کی بات پر پہلو بدلا۔ ماں پارا خاموشی سے چائے کے گھونٹ لیتی رہی۔ اجیا جو بے تابی سے اپنی فرینڈز کا انتظار کر رہی تھی، اس تذکرے پر کچھ بجھ سی گئی۔ اس کے ساتھ ہی رمشا بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کزنز والی روایتی دوستی تو خیر مفقود تھی، مگر بہرحال وہ دونوں نو عمر لڑکیاں تھیں اور شادی والی گھر میں اکٹھی تھیں، سو ان کے مابین اچھی خاصی بے تکلفی قائم ہو چکی تھی۔ سائرہ، تمہاری یہ شکایت بیجا ہے۔ میں نے ہر موقع پر تم دونوں بلکہ انگلینڈ میں بیٹھے حسن کو بھی ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ وقار صاحب نے کچھ ناگوار سے لہجے میں کہا۔ ہاں، اتنی مہربانی تو بہرحال آپ نے کی ہے، فیصلہ کرنے کے بعد بتا ضرور دیا کرتے تھے، اور ابھی بھی آپ نے یہی کیا۔ میں تو وہاں اتنی اچھی لڑکی سائر کے لیے نظروں میں رکھی ہوئی تھی، مگر آپ نے تو اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ نعیمہ بھی لب کشا ہوئی۔ سارا دکھ اس بات کا تھا کہ رمشا کو وہ سائر کی دلہن بنانے کا سوچے ہوئے تھی۔ سائر میرا بیٹا ہے، میں اس کے مزاج کے سب رنگوں سے واقف ہوں اور اس کے مطابق ہی میں نے اس کی دلہن تلاش کی ہے، تو کیا غلط کیا ہے؟ وہ اس مرتبہ درست لہجے میں بولے تو دونوں جز بجز ہوئی۔ پھر سائرہ نے روٹھے پن سے بولی، آپ کا بیٹا ہمارا بھی تو کچھ لگتا ہے نا، یا کہہ دیں کہ نہیں لگتا۔ سائر کی عمر کے 26ویں برس انہیں اس بات کا خیال آ رہا تھا۔ اب تک کی عمر ان دونوں نے بن ماں کے کیسے گزاری، اس چیز کا انہیں شاید احساس نہیں تھا۔ انسان یقیناً اتنی ہی خود غرض فطرت کا حامل ہے، فرض سے ناآشنا اپنا حق وصولنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ سائر کے خوبصورت نین نقش تن سے گئے، مگر وہ خاموش رہا۔ کہنا بہت کچھ چاہتا تھا، مگر وقار کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ دنیا کا ہر غم سہ سکتا تھا، مگر وقار کا جھکا سر دیکھ کر جو اس پر بیتی تھی، وہ جان کنی سے زیادہ تکلیف دہ اذیت تھی۔ وہ اس اذیت کا ذائقہ ایک دفعہ چکھ چکا تھا، اور اس دن اس نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یہ سر پھر دوبارہ کبھی نہیں جھکنے دے گا۔ کیوں نہیں؟ تم پھپھو ہو اس کی، تمہارا حق ہے اس پر، وقار صاحب نے متانت سے کہتے ہوئے ان کا مان بڑھایا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، وہ یکدم بہت خوش ہو کر بولی۔ ناز بابی کی جگہ ماں کے سارے شگن میں پورے کروں گی۔ ان کی بات کی تائید میں نعیمہ بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے، تیاری وغیرہ تو ساری ماں پارا نے کر لی تھی، ہم تو چاہ کر بھی اتنے دن پہلے یہاں آ ہی نہ سکے، بھرے پرے سسرالوں کے سوب کھیڑے۔ ماں پارا ہلکے سے مسکرا دی۔ چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی کہ بھلے وہ اپنے شوہر اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ آسٹریلیا میں تنہا رہتی ہیں، مگر فارغ نہیں رہتی۔ اکیلے آدمی کی ذمہ داری ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں نیک میں دینے کے لیے کیا خریدا ہے سائر بھائی؟ شوخ و شنگ رمشا نے اسے چھیڑا۔ آخر ہم بہنیں ہیں آپ کی، کیوں فکر کرتی ہو؟ آخر بھائی جان کی زندگی کا اتنا خوبصورت موقع ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ ضرور دیں گے ہی، کیوں بھائی؟ اجیا نے شرارت سے اپنے بھائی کی جانب دیکھا، جو اچانک ہی اٹھ کر بنا کچھ کہے اس محفل سے نکلتا چلا گیا۔
سائرہ اور نعیمہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے کیے۔ اس رد عمل پر اجیا کا منہ اتر گیا۔ رمشا نے محض کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ بھائی جان، کچھ دیر بعد نعیمہ بولی، سائر کے مزاج کے مطابق لڑکی تو شاید ڈھونڈ ہی لی ہے آپ نے، مگر ضروری تو نہیں کہ وہ لڑکی سائر کو پسند بھی آئی ہو۔ وہ سوئی چبھونے والے لہجے میں بولی، جس کی چبھن وقار صاحب نے بخوبی محسوس کی۔ نعیمہ، کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کل بارات ہے، کیا تم اس موقع پر ایسی ناگوار باتیں کرنا زیب دیتا ہے؟ انہوں نے صد ماہری سے کہا تو وہ بادل نخواستہ چپ کر گئی، مگر وقار گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کیوں نہ ہوتے؟ ہر طرف سے سائر کے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی وقت لالی نے آ کر اجیا کی دوستوں کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ تو یوں بھی ماحول کی کشیدگی سے اکتائی بیٹھی تھی، فوراً سے پیشتر ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں سے شادی بیاہ کے گیتوں کی آواز آنے لگی تو یک کے بعد دیگرے سب ہی وہی اکٹھا ہو کر شگن کے گیت گانے لگی، مگر وقار کے اعصاب پر وہ گیت ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگا رہے تھے۔ سائر کے سنجیدہ اور لیے دیے رویے کو وہ خود بھی کافی محسوس کر رہے تھے۔ اس پر اس کے متعلق سائرہ اور نعیمہ کی کڑوی مگر کسی حد تک درست باتیں گویا ان کے اعصاب پر سوار ہو گئی۔ کیا واقعی میں نے سائر کی پسند کو اہمیت نہیں دی؟ کیا اس کی مرضی کچھ اور تھی اور میں اپنا انتخاب اس پر مسلط کر بیٹھا ہوں؟ رات کے 1:30-2 بجے کا عمل تھا۔ شام سے برپا شور ہنگامہ اب سرد پڑ گیا تھا، مگر وقار صاحب کی نیند کو یہ دہلاتے سوالات چرا کر لے گئے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے گویا تھک سے گئے، تبھی کسی خیال کے تحت انہوں نے سائر کے کمرے کی راہ لی۔ دروازہ دوسری دستک پر کھل گیا تھا۔ ڈھیلے ڈالے چیک دار نیلے ٹراؤزرز اور براؤن ٹی شرٹ میں آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا خمار لیے وہ وقار صاحب کو دیکھ کر ایک دم چکنا سا ہو گیا۔ بابا، آپ اس وقت یہاں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آئیے اندر آئیے، اس نے فکر مندی سے کہا۔ وہ اندر چلے آئے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سو گئے تھے؟ انہوں نے شفقت سے اس کا تھکا تھکا سا چہرہ دیکھا۔ جی بس ذرا کام تھا، لیپ ٹاپ پر بزی تھا، بس ابھی ہی فارغ ہوا ہوں۔ مگر آپ اس وقت یہاں؟ وہ سامنے رکھے فون اور میرون بیش قیمت صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ جس کا تم جیسا قابل فخر بیٹا اسے اتنی آسانی سے بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ بس یوں ہی تم سے کچھ باتیں کرنے کا جی چاہا سو چلا آیا۔ اگر تم ڈسٹرب ہوئے ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ وہ اس کی تشویش زائل کرنے کو دانستہ دھیمے لہجے میں بولے، ارے نہیں بابا۔ وہ بے ساختہ بولا، میں تو یہی پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولے، سائر، میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں انجانے میں نے تمہارا کوئی خواب تو چکنا چور نہیں کر دیا؟ میرا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ تم کہیں اور انٹرسٹڈ تو نہیں تھے؟ وہ ٹٹولتی نظروں سے اسے بغور تکتے ہوئے بولے، یہ کیسا سوال ہے بابا؟ وہ حیران ہوا، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا اختیار میں نے صرف آپ کو سونپ رکھا ہے، پھر اس سوال کی گنجائش کہاں نکلتی ہے بیٹا؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ تم انتہائی سعادت مند اور فرما بردار ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے مجھے انکار نہ کرنے کے خیال سے اپنے دل کو رون ڈالا ہو؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگے، یہ دل بھلا کیا شے ہوتی ہے بابا؟ وہ سر جھٹک کر استہزائیہ انداز میں بولا، اس دل سے بھی زیادہ مسلم حقیقتیں ہیں میری زندگی میں، اور آپ اطمینان رکھیے، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں۔ اور یوں بھی آپ نے تو مجھ سے میری رائے، میری پسند پوچھی تھی، کوئی ہوتی تو بتاتا نا۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے بولا، مگر تمہارا خاموش انداز اور اکھڑا رویہ مجھے الجھا رہا ہے۔ میں ہی کیا، تقریباً سارے ہی لوگ اس بات کو محسوس کر چکے ہیں۔ ایسے میں میری تشویش کچھ ایسی بیجا بھی نہیں۔ شادی اپنی مرضی سے ہو یا کسی اور کی مرضی سے، لڑکے تو لفظ شادی سنتے ہی کھل سے جاتے ہیں، ان کے لب ہمہ وقت مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، آنکھوں سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور تم؟ انہوں نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا بجھا ہوا چہرہ، ماند مسکراہٹ اور کسی بھی جذبے سے آ رہی آنکھیں مجھ سے بہت کچھ کہہ رہی ہیں بیٹے۔ وہ جتاتے لہجے میں بولے تو بالآخر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، بابا ابھی میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا، اور آپ نے اچانک ہی مجھ پر اتنی بھاری ذمہ داری ڈالنے کا پلان بنا لیا۔ بس میں اس لیے شاکڈ ہوں اور کچھ نہیں۔ سوچتا ہوں آگے زندگی کیسے مینج ہوگی، بس یہی بات مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ واقعی؟ انہیں جیسے یقین نہ آیا، محض اتنی سی بات تمہیں پریشان بے چین کیے ہوئے ہے؟ بیٹا میں نے تمہارے لیے میرب کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔
وہ پڑھی لکھی سمجھدار اور باشعور گھریلو قسم کی لڑکی ہے۔ اس کا بچپن بھی میری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے گھر کو جنت بنا رکھا ہے۔ وہ یقیناً تمہارے لیے ایک بہترین بیوی ثابت ہوگی۔ اور جہاں تک اچانک اس فیصلے کی بات ہے تو یہ اتنا بھی آنن فانن نہیں، اب نہیں تو 2 یا 3 سال بعد تو بہرحال تمہاری شادی کرنی ہی تھی۔ پھر اجیا کا مسئلہ بھی تمہارے سامنے ہے، وہ اپنی عمر کے نازک دور میں ہے، اسے کسی باشعور عورت کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ وہ تم سے یا مجھ سے تو اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے سے قاصر ہے۔ اپنی پھپھیوں کا حال تم دیکھ چکے ہو، ماں پارا کا دم غنیمت ہے، اس نے ہمیشہ تم دونوں سے خصوصی محبت کا سلوک کروا رکھا ہے، مگر بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا بھی اپنا گھر بار ہے اور وہ پھر رہتی بھی دیار غیر میں ہے۔ سامنے رہنا بعض اوقات بہت ضروری ہوتا ہے۔ آئے دن اجیا کی دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بچیوں کو 100 طرح کی باتیں سکھانی ہوتی ہیں جو تم اور میں ڈائریکٹ کبھی نہیں سمجھا سکتے، اس لیے مجھے یہی حل بہتر لگا کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ تمہاری بھی تنہائی دور ہوگی اور اجیا کو بھی جب گھر ہی میں دوست میسر آئے گی تو بھلا وہ باہر کیا لینے جائے گی۔ انہوں نے اب کی مرتبہ اطمینان سے اپنے فیصلے کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے کچھ زیادہ ہی توقعات تو نہیں وابستہ کر لی؟ وہ بے یقین لہجے میں پوچھنے لگا۔ جواباً وہ مسکرا دیے۔ مجھے زندگی میں بھلے کسی اور چیز کی پہچان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، البتہ عورت کی پہچان مجھے اچھی طرح ہو گئی ہے، اور تم اپنی خوش قسمتی پر جتنا نازاں ہو کم ہے میرے بیٹے۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے ہیرا چنا ہے، خالص ہیرا۔ مجھے یقین ہے بیٹی میرب میرے مان کو توڑے گی نہیں۔ ان کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ سائر ششدر رہ گیا۔ بابا نے زندگی میں جو کچھ بھگتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کسی پر اس حد تک اعتبار کر سکتے ہیں، اس نے سوچا۔ چلو بیٹے، میرے دل میں جو پھانس چبھ رہی تھی تم نے نکال دی، اب میں مطمئن ہوں۔ رات کافی بیت چکی ہے، اب تم بھی پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ کل تمہاری بارات ہے اور میں چاہتا ہوں میرا بیٹا کل بالکل شہزادہ لگے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو اس کی آنکھیں ان کی والہانہ محبت پر بھیگ سی گئیں۔ بابا، اس بے غرض محبت کے صدقے اگر آپ مجھے کنویں میں بھی چھلانگ لگانے کا کہہ دیتے تو میں لگا دیتا، اور یہ رشتہ جوڑنا میرے لیے خودکشی کرنے جیسا ہی ہے، مگر میں تیار ہوں، بالکل تیار ہوں، آپ کی بے ریا محبت کے صدقے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے خود سے کہا اور چپکے سے آنکھیں موند لیں۔ رات تقریباً روزانہ اس مختصر سے گھٹن زدہ تاریک فلیٹ میں کسی قہر کی صورت اترتی تھی۔ اپنی سودوزیاں کا گل روز ہی حساب لگاتی اور سارے کا سارا خسارہ اسی کے کھاتے میں درج ملتا۔ ایسے میں اس پر چھائے جنجلاہٹ کڑواہٹ میں بدلنے لگتی اور پھر یہ کڑواہٹ زہر کی مانند رگوں پے میں سرایت کر جاتی۔ گل اپنا نیلو نیل وجود لیے تکلیف سے کرلاتی، ہسٹریائی چیخیں مارتی، مگر یہاں کون تھا جو اس کی فریاد سنتا؟ ایک عہد گل نے بہت پہلے ہی اپنے آپ سے کر لیا تھا۔ زندگی میں جب بھی موقع ملا وہ اپنی بربادی کے ذمہ دار کو صرف ان حالوں تک پہنچائے گی کہ وہ بھی اسی کی طرح تڑپے گا، روئے گا، چیخے گا، اور شاید یہ مقصد اور عہد اب پورا ہونے جا رہا تھا۔ گل معمول کے مطابق اپنے روزمرہ کے کام نپٹا کر اطمینان سے سنگل بیڈ جس پر نیلے رنگ کی سفید پھولوں والی پرانی چادر بچھی ہوئی تھی پر بیٹھی، اور مکمل سکون سے چٹ پر جو کہ اس روز گل نے بیگم شاہانہ سے حاصل کی تھی موجودہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی۔ گل کوئی کچی کھلاڑی نہیں تھی، اس کا ماضی گواہ تھا کہ وہ کتنی زبردست پلانر تھی۔ اب بھی وہ اس طرح جال بچھا رہی تھی کہ کامیابی یقیناً اس کا مقدر ٹھہرتی۔ یہ کال یوں ہی گئی، دوبارہ سہبارہ۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ ہیلو، اس بار کسی نے فون ریسیو کر لیا۔ آواز مرد کی تھی۔ یک لہجہ گل کا اعتماد متزلزل ہوا، مگر پھر اس کا ازلی رونق امیز انداز عود کر آیا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ گل نے سنبھل کر احتیاطاً پوچھا۔ بی بی، فون آپ نے کھڑکایا ہے، پہلے آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ وہاں سے بیزار کن مگر مضبوطی تادیبی لہجے میں پوچھا گیا۔ میں اتنا تو گل سمجھ گئی تھی کہ فون کسی ملازم نے اٹھایا ہے، مگر پھر بھی اس کی ذات کا حوالہ ایسا تھا کہ وہ دے نہ سکتی تھی۔ مجھے اجیا فاروقی سے بات کرنی ہے، میں اس کی دوست کی والدہ بات کر رہی ہوں۔ بالآخر وہ گویا ہوئی۔ بی بی، صاحب تو گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ لوگ تو چھوٹے صاحب کی بارات لے کر نکل چکے ہیں، پر آپ کو کیا کام ہے؟ شریف نے بتایا۔ خوش قسمتی سے تو 46 انچ کے LCD پر پتر ہمایوں گجر دا دیکھنے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔
اس پر اس غیر اہم کال کی آمد اس کا مزہ کرکرانے کے درپے تھی۔ ہاں دراصل ہمیں ہوٹل کی لوکیشن سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کال کی تھی کہ اس کا راستہ اچھی طرح سمجھ سکوں۔ اصل میں ہم اس شہر میں نئے ہیں، اس لیے راستوں سے مکمل واقفیت نہیں رکھتے۔ اگر ہو سکے تو اجیا کا موبائل نمبر دے دو، میں خود اس سے رابطہ کر کے پوچھ لوں گی۔ گل جلدی سے بہانہ گھڑ کے چلاکی سے بولی، اور جو شریف کی ساری توجہ ہمایوں کے پتر کی جانب نامبذول ہوئی ہوتی تو ضرور ہی سوال کر ڈالتا کہ بی بی کی سہیلی کے پاس نہیں ہے ان کا نمبر، مگر اس کی بے توجہی گل کا کام بنا گئی۔ ہاں لکھو 03 اور اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے اجیا کا نمبر اسے لکھوا کر سرت سے فون رکھ دیا اور ایک مرتبہ پھر آ کر صحت مند حسیناؤں کے نادیدہ حسن میں کھو گیا۔ دوسری جانب گل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کے قسمت کی گردش اب تمام ہو چکی ہے اور اس کے ستارے ایک مرتبہ پھر جگمگا اٹھے ہیں۔ وقار، آج سے سالوں پہلے تم نے مجھے جو اذیت دی تھی اس کے بدلے کا وقت آن پہنچا ہے، اور میرا یقین کرو میں وہ اذیت تمہیں سود سمیت واپس لوٹاؤں گی۔ میرے خوابوں کو چکنا چور کرنے والے، تم نے جو نقصان مجھے پہنچایا تھا اس کے آگے تو یہ تکلیف کچھ بھی نہیں۔ آج سے تم الٹی گنتی گننا شروع کر دو، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ گل جو کہہ دے کرتی ضرور ہے۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی، مگر اس کا لہجہ کوئی درندہ بھی سنتا تو کانپ جاتا، اور اس کی آنکھوں کی وحشیانہ چمک کمرے میں ڈولتی تنہائی نے جرجری سی لی تھی۔ ہوٹل میں بارات کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ استقبال کرنے والوں میں لائٹ پنک لمبی فراک، چوڑی دار پاجامہ اور تیز گلابی دوپٹے میں ملبوس ماریا پیش تھی، اور اس کی والدہ ساحر کے گھر والوں کو بڑی اچھی طرح اٹینڈ کر رہی تھی۔ نیرب کی قریبی کزنز پلس رشتہ دار دور کے عزیزوں کی طرح اجنبی سے بنے بیٹھے تھے۔ کچھ غیروں کو سب انتظام سونپ دینے پر خفا بھی تھے۔ جس دم سرخی مائل براؤن کلر کی شیروانی جس پر گولڈن اور سرخ خوبصورت کام بنا ہوا تھا، زیب تن کیے اور گولڈن اور فان کلا سر پر تاج کی طرح سجائے، شہزادوں کسی آن بان والے سائر کے برابر میں سرخ جس پر سنہری اور فیروزی بھاری کام بنا ہوا تھا، سونے کی فیروزے جڑی جولری سے آراستہ پراستہ میرب کو ماریا نے لا کر بٹھایا۔ ایک پل کو اس خوبصورت سے شادی حال میں موجود تمام نفوس نے بے ساختہ اس پرفیکٹ جوڑی کو سراہا تھا۔ وقار صاحب اور ابراہیم صاحب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کی درینہ دوستی آج بالآخر رشتہ داری میں تبدیل ہونے جا رہی تھی، اور اجیا اس کی تو آج چھب ہی نرالی تھی۔ سیاہی مائل گرین اور ڈارک میرون چنری کے خوبصورت کام سے مزین لانگ شرٹ اور شرارے میں وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ پشت پر لہراتے کالے سیاہ ریشمی بال، پیشانی پر سونے کا بڑا سا گول ٹیکا جس کے سرے پر زمرد لٹکا ہوا تھا، اپنی خوش نصیبی پر نازاں تھا۔ آج کئی دل اسے دے کر ڈول گئے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنی نئی نویلی دوست شینا کی منتظر تھی۔ نئی نویلی اس لیے کہ شینا سے اس کی دوستی تقریباً 6 ماہ قبل کمپیوٹر کورس کے سلسلے میں جوائن کیے گئے ادارے میں ہوئی تھی۔ حسب عادت اجیا نے اپنی افتاد طباع سے مجبور ہو کر انسٹیٹیوٹ تو کب کا چھوڑ دیا تھا، مگر شینا یوں چپکی کے چھٹ نہ سکی۔ وہ بھی اس کی طرح میر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر اجیا کے برعکس کافی شوق، بولڈ اور آزاد خیال سی لڑکی تھی۔ اجیا کی ہر دور کی ایک دوست ہوا کرتی تھی جو چند قدم ساتھ چلنے کے بعد کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر اس سے علیحدہ ہو جاتی یا اجیا ہی اسے ملنا ترک کر دیتی۔ آج کل شینا سے اس کی دوستی زوروں پر تھی۔ تبھی دور سے شینا آتی دکھائی دی۔ اجیا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اتنی دیر لگا دی، رسمی بات شروع ہی ہونے والی ہیں۔ وہ قریب آ کر کسی قدر فہمائش سے بولی، سانس تو لیا کرو لڑکی، نہ حال پوچھا نہ چال، لگیں روب جھاڑنے۔ وہ اس سے لپٹ کر گال سے گال ملا کر بولی، خدا کی قسم پہچانی نہیں جا رہی۔ اس نے اجیا سے لگ ہو کر اوپر سے نیچے تک بغور اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی شینا کے عقب میں آ کر بلیک ڈینم اور بلیک ہی سفید لائنوں والی خوبصورت سی شرٹ میں ملبوس وہ وجیح و شکیل سا مرد آ کھڑا ہوا۔ میٹ مائی بردر آغا شیان، اور آغا یہ ہے میری پیاری سی دوست اجیا فاروقی۔ شینا نے رسم تعارف نبھائی۔ ہیلو۔ اجیا نے خیر مقدمی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور جواب لیے بنا ہی شینا کو لے کر سٹیج کی جانب پلٹ گئی۔ اور آغا شیان، وہ تو شاید یہاں رہا ہی نہیں۔ آنکھیں ایسی چکا چوند ہوئی تھیں کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پھر جب اس کی بینائی بحال ہوئی تو خطبہ نکاح کے وقت سر پہ دوپٹے کا پلو ڈالے ہوئے
دودھ پلائے کے موقع پر دلہن کی رشتے کی کزن سے بحث و تکرار کرتے ہوئے، دولہا دلہن کے ساتھ تصویریں اترواتے ہوئے، بعد ازاں چھری کانٹوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اسے صرف وہ اور وہ ہی نظر آئی۔ آغا اب چلے بھی چلو، کیا دلہن کا رخصت کروانے اس کے گھر تک جانا ہے؟ ہوش میں تو وہ تب آیا جب شینا نے اس کا کندھا بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہاں چلو، اپنی فرینڈ سے اجازت لے لی؟ وہ متلاشی نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں بھئی چلو اب۔ وہ بے پرواہی سے اسے جواب دے کر ہال کے مین دروازے کی جانب بڑھنے لگی تو چاروں ناچار اسے بھی قدم بڑھانے پڑے۔ دوسری جانب ماں پارا اپنی طرف کے مہمانوں کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ بڑا اچھا لگا آپ سب آئے، اب انشاءاللہ ولیمہ پر ملاقات ہوگی۔ وہ اپنی ایک رشتہ دار سے ہاتھ ملا کر بولی۔ شکریہ کی کیا بات ہے پارو، اب بس یہ شادی بیاہی کے مواقع ہی تو ہوتے ہیں جس پر سب اکٹھا ہو کر سب سے مل جل لیتے ہیں، ورنہ آج کل تو ہر شخص اتنا مصروف رہتا ہے کہ قریبی عزیزوں ہی کے ہاں بمشکل جانا ہوتا ہے۔ وہ خاتون مسکرا کر متانت سے بولی۔ ماہ پارا سر ہلا کر آگے بڑھی۔ میں بس تمہاری ہی جانب آ رہی تھی۔ بیگم شاہانہ ماہ پارا کے گال کا بوسہ لے کر بولی۔ بانجے کی شادی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، اور تمہارے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ وہ بولی۔ اخلاق بھائی اور حمزہ نہیں آئے؟ بیگم شاہانہ نے ان کے بیٹے اور شوہر کا نام لیا۔ بس اخلاق کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پھر آج کل کام کا بھی کافی لوڈ تھا، اور حمزہ کا لاسٹ سیمسٹر تھا، اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو جاتا، بس اسی لیے وہ چاہنے کے باوجود بھی نہ آ سکا۔ بیٹے اور شوہر کے تذکرے پر وہ کچھ اداس سی ہو گئی۔ اچھا بھئی میں اب چلتی ہوں، ولیمہ پر شاید نہ آ سکوں، میری بہن کی بیٹی کی منگنی طے ہے اس دن، اور یاد آیا۔ وہ بولتے بولتے اچانک چونکی۔ تمہاری کوئی رشتہ دار آئی تھی میرے گھر؟ میرا مطلب ہے انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ گھر تم بہت پہلے بیچ چکی ہو، تم سے ملنا چاہ رہی تھی، کہہ رہی تھی اندرون سندھ سے آئی ہیں، کئی برس سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا؟ ماں پارا حیرت سے بولی۔ میں نہیں جانتی، خیر نام کیا بتایا تھا؟ وہ جیسے یاد کرنے کو پوچھنے لگی۔ نام؟ وہ سوچنے لگی، شاید راشدہ یا ساجدہ، ایسا ہی کچھ نام لیا تھا۔ بہرحال میں نے انہیں وقار بھائی کا ایڈریس دے دیا تھا کہ تم وہاں موجود ہو۔ کیوں، کہ ابھی تک انہوں نے تم سے رابطہ نہیں کیا؟ حالانکہ خاصی بے چین لگ رہی تھی۔ ماں پارا سوچ میں پڑے گی۔ خالہ جانی پلیز چلیں، رخصتی کروانے کو کہہ رہی ہیں پپھو لوگ، اجیا نے آ کر چڑھتے ہوئے لہجے میں کہا، تو وہ جلدی سے انہیں خدا حافظ کہتی رخصتی کروانے کی غرض سے اجیا کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ تھکی تھکی سی میرب نے بالآخر جب اپنی تختہ ہوتی کمر بیڈ کراؤن سے ٹکائی تو اسے یک گونا سکون سا محسوس ہوا۔ اس نے بھاری آنچل سے بوجھل سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وسیع و عریض کمرے میں اس کے جہیز کا بیش قیمت فان کلر کا بھاری فرنیچر سجا تھا۔ فان اور میرون صوفہ سیٹ بیڈ کے سیدھے ہاتھ پر رکھا گیا تھا۔ سامنے دیوار پر LED سجی تھی۔ الٹے ہاتھ پر بنا ڈریسنگ روم اور واش روم تھا۔ کمرے سے ملحقہ ٹیرس گلاس ڈور ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا۔ ریشمی سرسراتے میرون پردے اور زمین پر بچھا اخروٹی رنگ کا ایرانی قالین۔ وہ جائزہ لینے میں مشغول ہی تھی کہ ہلکا سا کھٹکا سنائی دیا۔ ساری رسمی اور نیک وغیرہ وہ پہلے ہی نپٹا چکا تھا، اس لیے بنا کسی رکاوٹ کے وہ اندر چلا آیا۔ تازہ گلابوں سے سجی سیج پر بیٹھی ہوئی میرب کا دل اب کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ صاحب نے اطمینان سے اپنا کلہ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور پھر شیروانی کی قید سے خود کو آزاد کروا کے اسے ہینگ کرنے کے بعد کتے کی جیب سے مخملی ڈبیا برآمد کرتا اب وہ اس تک آیا تھا۔ السلام علیکم۔ جواباً اس نے بھی اپنی نرم آواز کا جادو بکھیرا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، یہ لو۔ اس نے ڈبیا بنا کھولے اس کی جانب بڑھائی، جو اس نے جی شکریہ کہہ کر تھام بھی لی، تاہم دل میں یہ خیال ضرور جاگزیں ہوا کہ کیا رہنمائی ایسے دی جاتی ہے۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے۔ میرب نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک بازو کے نیچے تکیہ دبائے کہیں خلاؤں میں گھو رہا تھا۔ آج ہماری نئی زندگی کی پہلی رات ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میرب نے سرعت سے نگاہیں ایک مرتبہ پھر جھکا لی۔ نئی زندگی تمہارے ساتھ شروع کرنے سے قبل میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم سن رہی ہو؟ اس نے اپنی نگاہیں اس کی جانب کی۔ جی جی بالکل، میں ہمہ گوش ہوں، وہ منمنائی۔ عورت کبھی بھی میرے لیے کسی بھی صورت میں دلچسپی کا باعث نہیں رہی، شاید اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں ہوں۔ عورت کا حسن میرے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، میرے نزدیک اس کا کردار ہی اس کا سب کچھ ہے۔ تم سمجھ رہی ہو میری بات؟
وہ پھر رکا۔ آپ کہتے رہیے، میں سن رہی ہوں، وہ دھیمے مگر نسبتاً پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ مجھے منوانے والی نہیں، بات ماننے والی بیوی درکار ہے۔ میں ایک مشکل آدمی ہوں، شاید تمہیں میرے سامنے ایڈجسٹ کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے، مگر اس سب کے باوجود میں ایک وفادار شخص ہوں جو اپنی بیوی سے یہ بھی چاہے گا کہ وہ اس کی وفادار رہے۔ میرے گھر میں چھوٹی بہن ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا بڑی بہنوں کی طرح خیال رکھو۔ میرے جان سے پیارے بابا ہیں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم ان کا بالکل اپنے والد کی طرح دھیان رکھو۔ بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ میری تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ وہ اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ میں آپ کی ہر خواہش کا احترام کروں گی، بس اس کے علاوہ کیا کہوں؟ وہ اپنی بڑی بڑی ساحر آنکھیں اٹھا کر بولی کہ ساحر اس سارے عرصے میں پہلی بار کھل کر مسکرا دیا۔ ساحر کی مسکراہٹ سے اسے حوصلہ ہوا اور وہ بولی، اچھا اب میں چینج کر لوں؟ ابھی نہیں، ابھی میں نے تمہارے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں، وہ نرم آواز میں بولا، اور وہ جو کپڑے تبدیل کرنے اٹھ رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا، پھر اس کا نازک سا مہندی سے سجا دودھیا ہاتھ تھام کر بولا، تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ وہ شوخی سے بولی، بتا رہا ہوں۔ وہ اس کا شوخ انداز نہ سمجھ کر سادگی سے کہہ گیا۔ جواباً وہ مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر سائر کی مسکراہٹ دو چند ہو گئی۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اور میرب اس رات اس عجیب و غریب بندے پر مر مٹی تھی۔ اگلی صبح کا نقشہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ عموماً شادی والے گھر میں شادی کی اگلی صبح ہوا کرتا ہے۔ جب گھڑی 12 کا ہنسا عبور کر گئی تب ماں پارا نے لالی کے سپرد انہیں بیدار کرنے کا کام سونپا۔ لالی ابھی اوپر جا ہی رہی تھی کہ ایپل گرین خوبصورت سے فراق پاجامے میں سر پہ دوپٹہ لیے میرب اپنے کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ سلام بیگم صاحب۔ لالی نے خوش دلی سے سلام کیا۔ اس نے جواب دے کر استفسار کیا، لاؤنج میں کون کون ہے؟ سب ہی ہیں جی، وہ بولی تو میرب جھجک گئی۔ ایسا کرو تم اجیا کو بلا لاؤ، اس نے اکیلے نیچے اترنے کے خیال سے گھبرا کر کہا، نہ جانے یہ لوگ کیا خیال کریں۔ جی بی بی جی۔ وہ پلٹ گئی، میرا وہی متذبذب سی کھڑی تھی، تبھی اجیا آتی دکھائی دی۔ ہیلو سویٹ بابی، نئی صبح مبارک ہو آپ کو۔ وہ چٹا چٹ اس کے گال چوم کر رک کر بولی، چلیں جلدی نیچے چلیں، آپ کے گھر والے ڈرائنگ روم میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس نے اطلاع دی۔ میرب اجیا کی معیت میں نیچے آئی۔ ماں پارا نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم۔ میرب نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، اللہ شاد و آباد رکھے، سدا سہاگن رہو۔ ماں پارا نے اسے اپنے ساتھ لگا کر دعا دی۔ جاؤ اجیا، بابی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھو، لالی چیزیں گرم کر کے ناشتہ لگاتی ہے تو میں آواز دے دوں گی، ماں پارا نے کہا۔ اجیا اسے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ شادی کی اگلی صبح پہننے کے لیے تو کم از کم تیز رنگ کا انتخاب کرنا چاہیے نا، مگر یہ آج کل کی فیشن زدہ لڑکیاں انہیں کون سمجھائے۔ اس کے جانے کے بعد نعیمہ کڑوے لہجے میں بولی، اچھا خاصا بھاری سوٹ ہے نعیمہ آپا، ماں پارا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتانا چاہا۔ انہوں نے نخوت سے ہوں کر دیا۔ ماریا اسے دیکھ کر والہانہ آگے بڑھی۔ میرب بھی بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ ماریا کے ساتھ میرب کی 2-3 کزنز بھی تھیں۔ ماریا کا بھائی سعد انہیں ڈراپ کر کے جا چکا تھا، ناشتے کے بعد انہیں پک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیسے لگے سائر بھائی؟ ماریا نے شرارت سے پوچھا۔ وہ آسودگی سے مسکرا کر بولی، بہت اچھے۔ اف اللہ، کہاں تو رخصتی سے پہلے اندیشے پال پال کر ہمارا خون خشک کر رکھا تھا، اور اب یہ شرمگی انداز، بہت اچھے۔ ماریا نے چڑھ کر اس کی نقل اتاری تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ناشتے کی ٹیبل پر نکھرا ستھرا نیلے کرتا شلوار میں سائر بھی موجود تھا۔ ناشتہ ہلکے پھلکے ماحول میں کیا گیا۔ سائر ماریا کی چھیڑ چھاڑ کو انجوائے کر رہا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وقار صاحب کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا۔ ناشتے کے بعد ان لوگوں نے ماں پارا سے میرب کو لے جانے کی اجازت مانگی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا پھیل گیا۔ شام کو رواج کے مطابق سائر کے گھر والوں نے میرب کو لینے جانا تھا۔ سائر اخبار دیکھنے لگا۔ یہ الگ بات کہ اسے اپنا دل بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ کب ہوگی یہ شام؟ اس نے اکتا کر اخبار واپس میز پر رکھا اور گھڑی کو دیکھا جو دن کے 3 بجا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ گل نے 2-3 مرتبہ اجیا کا نمبر ملایا تھا مگر اس نے ریسیو ہی نہ کیا۔ اس وقت اس کی جھنجھلاہٹ مزید بڑھ گئی جب اس پارلر جہاں وہ کام کرتی تھی کی ہیڈ میڈم
نشی نے اسے کسی شوٹ کے سلسلے میں مری ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ ان سے کانٹریکٹ کی وجہ سے انکار کرنے کی مجاز نہ تھی، سو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان کے ساتھ جانا ہی تھا، اور وہ چلی گئی۔ عام طور پر تو گل اس تبدیلی کو بے پناہ پسند کرتی تھی، مگر آج کل وہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، وہاں یہ تبدیلی کوفت آمیز بیزاری کے علاوہ اس کے لیے اور کچھ نہیں تھی۔ وہ شدت سے کراچی لوٹنے کی منتظر تھی۔